صفحہ نمبر 259 247 سے لے کر 259 تک امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے مختلف چھوٹے چھوٹے اصولوں پر بحث کی ہے۔ کوئی لفظ راوی چھوڑ دیتا ہے، حرف چھوڑ دیتا ہے، سند میں تبدیلی کر دیتا ہے، متن میں تبدیلی وغیرہ وغیرہ، ان جیسے امور پر انہوں نے بحث کی ہے۔ اس پر تفصیلی بحث ہم اپنے پہلے لیکچروں میں کر چکے ہیں۔ آج کا سبق 259 نمبر صفحے پر یہ بحث ہے عرض اور قراءت، ان دونوں میں فرق ہے۔ عرض کہتے ہیں محدث پر شاگرد کا پڑھنا، آئی سمجھ، اور ایک یہ صورت ہے کہ استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد پڑھ رہا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ مسئلہ درست ہے، یہ صورت درست ہے، یا یہ کہ استاد صاحب ہی پڑھیں، استاد صاحب اپنی زبان سے پڑھیں، طلبہ سنیں؟ تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض علماء نے اسے مکروہ سمجھا ہے کہ یہ صورت درست نہیں ہے، اس کو محدث کے لفظ سے سماع شمار نہیں کیا جائے گا، جبکہ جمہور محدثین نے یہ کہا ہے ان القراءۃ علی المحدث بمنزلۃ السماع، کہ جمہور محدثین نے فقہاء نے یہ بات کہی ہے کہ محدث پر پڑھنا عرض، اسے کہتے ہیں عرض، یہ اس سے سننے کے قائم مقام ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم محدث کی زبان سے سن رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 259، اس پر آگے انہوں نے کہ یہ ایک مثالیں بیان کی ہیں۔ 261 صفحے پر انہوں نے امام ترمذی سے نقل کیا ہے، حدثنا ابو عیسیٰ ترمذی قال سمعت محمد بن اسماعیل، یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے قال بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے کہا فقہ ھذا الحدیث، اس حدیث کی فقہ یہ ہے ان القراءۃ علی العالم والعرض علیہ جائز مثل السماع، کہ عالم دین پر پڑھنا اور اس پر پیش کرنا یہ جائز ہے، یہ سماع کی مثل ہی ہے، یہ سماع کی۔ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْأَعْرَابِيَّ عَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلیل یہ دی ہے کہ بے شک دیہاتی نے نبی علیہ السلام پر پیش کیا تھا، فَأَقَرَّ بِهِ النَّبِيُّ، تو نبی علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ آگے سمجھ، اس آنے والے عربی نے کہا تھا نشدتک بربک ورب من قبلک اللہ ارسلک الی الناس کلہم، فقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم، یعنی آنے والا چیز پیش کر رہا ہے، نبی علیہ السلام اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں، نام اقرار ہے۔ تو اس سے امام بخاری نے دلیل لی ہے کہ قراءت محدث پر کرنا یہ سماع کے قائم مقام ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے محدث طلبہ کو خود پڑھا رہا ہے۔ اور بھی دلائل دیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک اور قول نقل کیا ہے ورا الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزہ،
امام حسن سوری مالک نے قرات کو جائز قرار دیا ہے۔ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ إِلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ زِمَامِ بن ثعلبہ، بعض محدثین نے عالم پر قرات کو جائز قرار دیا ہے زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے۔ اسی مسئلہ کی تائید میں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے 262 صفحہ پر ایک اور باب قائم کیا ہے۔ اسی مسئلہ کی تائید میں باب ذکر روایات امن قال ان القراءۃ علی المحدث بمنزلۃ السماع عنہ، ان روایات کا ذکر جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ محدث پر قرات کرنا یہ اس سے سماع کے قائم مقام ہے۔ اس پر آگے کئی ایک اقوال نقل کیے ہیں۔ 271 صفحہ میں اسی مسئلہ سے ملتا ایک اور مسئلہ، اس مسئلے کی افضل شکل کو بیان کیا ہے۔ ذکر الروایہ امن کان یختار السماع من لفظ المحدث علی القراءۃ علیہ، کچھ محدثین وہ محدث کے لفظ سے سننے کو پسند کرتے تھے، اس پر قرات کی بجائے کہتے تھے آپ پڑھیں، استاد جی آپ نے پڑھنا ہم نے سننا ہے، ہم آپ کے لفظ سننا چاہتے ہیں، کہ ایسے بھی محدثین تھے۔ 271 صفحہ سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام وقی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ما اخذت حدیثا قط عرضا، میں نے عرض کی صورت میں کبھی حدیث نہیں لی۔ اللہ اکبر۔ 271 صفحہ نمبر۔ اس طرح انہوں نے اور بھی کئی ایک اقوال نقل کی ہے محدثین کے۔ محمد بن سلام کہتے ہیں ادرکت مالک بن انس فاذا الناس يقرؤون علی فلم اسمع منه لذلك، محمد بن سلام فرماتے ہیں میں نے مالک بن انس کو پایا لوگ آپ پر قرات کر رہے تھے، تو اس وجہ سے میں نے ان سے سنا ہی نہیں، مجلس میں چھوڑ گیا، دور چلا گیا، الگ ہو گیا، میں نے سننا گوارا نہیں کیا۔ 272 صفحہ نمبر۔ اسی طرح کہ ایک اور بھی محدثین کا موقف تھا، وہ محدث کے لفظ سے سننے کو ترجیح دیتے تھے۔ بہرحال امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس پر کئی ایک آثار نقل کیے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی محدث تھے جو اس کے الٹ تھے۔ صفحہ نمبر 274 پر وہ باب قائم کیا ہے ذکر الروایہ امن کان یختار القراءۃ علی المحدث، کچھ ایسے بھی محدثین تھے جو قرات کو پسند کرتے تھے، محدث پر قرات کو پسند کرتے تھے، علی السماع من لفظی، اس کے لفظ سے سننے پر، یعنی اس کے پہلے موقوف کے اپوزٹ۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 280 سے ایک اور مسئلے پر امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جو کچھ محدث پر پڑھا گیا ہے، محدث کا اقرار کرنا اور اس کا خاموشی اختیار کرنا اور اس کا انکار کرنا، تین ہی صورتیں ہیں نا۔ مثلا آپ نے مجھ پر کوئی چیز پڑھی ہے، میں اقرار کروں جی بیٹا یہ آپ نے صحیح بولا ہے، آپ کی باتیں ٹھیک ہیں شاباش، یا میں خاموشی اختیار کر لوں گا، نہ ہاں میں نہ نہ میں جواب دوں گا۔ تیسری صورت ہے میں انکار کروں گا، بیٹا نہیں جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ اہل ظاہر کے کچھ لوگ
انہوں نے یہ کہا ہے جس نے شیخ پر کسی حدیث کو پڑھا اس کے لیے اس روایت کو اس شیخ سے بیان کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ شیخ اس کا اقرار کرے، شیخ اس کا اقرار کرے۔ اس پر امام خطیب بغدادی صاحب نے 280 سے لے کر 282 تک اسی مسئلہ پر بحث کی ہے۔ 282 پر بحث کی ہے کہ شیخ اجازت دیں تو تب آگے بیان کریں، یعنی من سمع من شیخ حدیثا، جس نے شیخ سے حدیث سنی، لم یجوز لہ ان یرویہ عنہ، تو سننے والے کا اس حدیث کو بیان کرنا جائز نہیں ہے مگر شیخ کا اس کو اجازت دینا اس روایت کے بارے میں کہ جی آپ اس روایت کو بیان کر سکتے ہیں، تب یہ جائز ہے۔ یہ قول بشیر بن نہیک سے روایت کیا گیا ہے۔ 282 صفحہ نمبر۔ اللہ اکبر۔ اسی صفحہ پر امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بشیر بن نہیک کا قول نقل کیا ہے۔ بشیر بن نہیک فرماتے ہیں کنت آتی ابا ہریرہ فاکتب عنہ فلما اردت فراقہ اتیتہ فقلت ھذا حدیثک احدث بہ عنک قال نعم۔ یہ نقل کر کے امام خطیب بغدادی کہتے ہیں قال ابو بکر وھذا غیر لازم، یہ بات لازمی نہیں ہے، بل متى صح السماع وثبت جازت روایہ لہ ولا یفتقر ذلك الى اذن من سمع منہ، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب سن لیا ہے، حدیث کسی شیخ سے سن لی ہے یا قرات ہو گئی ہے اس کو آگے روایت کرنا جائز ہے، اجازت لینا وغیرہ وغیرہ یہ کوئی جائز درست بات یہ لازمی نہیں ہے۔ ہاں بطور سعادت کے کہ جی میں نے اس کی اجازت بھی لی تھی، آپ لے سکتے ہیں اجازت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ جب تک محدث استاد اجازت نہ دے تو آگے بیان نہیں کر سکتا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دو سو 83 پر امام خطیب بغدادی صاحب رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی عبارت روایہ، روایت کی عبارت کے بارے میں، اما سمع من المحدث لفظا، جو اس نے محدث سے سنا ہے اس کو لفظا جو لفظ سنے ہیں وہی آگے بیان کرے گا، یہ نہیں سنا کچھ ہے بیان اپنی طرف سے کچھ اور کر دے۔ صفحہ 283 لکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ آگے کی ایک مثالیں بھی امام صاحب نے بیان کی ہیں۔ حدثنا اور اخبرنا کی مثال کچھ آپ جانتے ہیں، یہ بھی اصول حدیث کا مسئلہ ہے کہ حدثنا اخبرنا حدثنی اخبرنی سمعت قال عن، ان میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے محدثین کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ان میں فرق بھی واضح کر دیا کہ جب ہم حدثنا بولتے ہیں وہاں ہماری مراد کیا ہے، اخبرنا بولیں پھر ہماری کیا مراد ہے۔ بہرحال صفحہ نمبر 294 سے امام خطیب بغدادی اس بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ باب القول فی من سمع حدیثا وحدہ، اکیلے شخص نے حدیث سنی ہے، استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلا آدمی گیا ہے جا کر حدیث سنی ہے، حل یجوز لہ ان یقول فی روایتی، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی روایت میں کہے حدثنا، سنا اکیلے نے ہے اور کہہ رہا ہے حدثنا۔ اسی طرح ومن سمع مع جماعہ، جس شخص نے ایک جماعت کی صورت میں استاد سے حدیث سنی ہے، حل یجوز ان یقول حدثنی، کیا وہ حدثنی کہہ کے بیان کر سکتا ہے؟ آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھا حدثنا اس وقت بولا جاتا ہے جب طلبہ زیادہ ہوں، سننے والے حدیث کو طلبہ زیادہ ہوں،
اور حدثنی اس وقت جب شاگرد کیلا ہے. اس کے اپوزٹ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ سنا کیلے نے ہے، بیان کرنے وقت جمع کسی کا بولے، لفظی حدثنا سے تعبیر کرے، اور سنا زیادہ نے ہے، بیان کرتے وقت کیلے کا سگا استعمال کرے، حدثنی متکلم کی ضمیر بولے، کیا یہ جائز ہے؟ اللہ اکبر. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا ہے ھذا ھو المستحب ولیس بواجب عند کافۃ اہل العلم. یہ مستحب ہے اہتمام کرنا. اگر کیلے نے سنا تو اخبر نہیں کہے، زیادہ نے سنا ہے استاد سے تو حدثنا کہے. یہ مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. 294 صفحہ نمبر. محمد بن اسحاق یعنی ابن خزیمہ کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے چاچا سے سنا، وہ کہہ رہے تھے انما هو اربع، بے شک 4 قسم کے الفاظ ہیں، 4 قسم کے. اذا قلت حدثنی، جب تو کہے حدثنی، فهو ما سمعته. اذا قلت حدثنی، بیٹے شاگرد جب میں حدثنی کہوں، فهو ما سمعته من العالم وحدی، وہ اس وقت ہوگا جب میں اکیلے نے کسی سے سنا ہے. صحیح. وَإِذَا قُلْتُ حَدَّثَنَا، جب میں حدثنا کہوں، فَهُوَ مَا سَمِعْتُ مِنْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، حدثنا تب کہوں گا جب میں نے اس حدیث کو جماعت کے ساتھ سنا ہے. وَإِذَا قُلْتُ أَخْبَرَنِي، جب میں اخبرانی کہوں، فَهُوَ مَا قَرَأْتُ عَلَى الْمُحَدِّثِ، وہ تب ہوگا جب میں نے محدث پر پڑھا ہے. وَإِذَا قُلْتُ أَخْبَرَنَا، جب میں قلت کہوں، جب میں اخبرنا کہوں، فَهُوَ مَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَأَنَا أَسْمَعُ، تو وہ اس وقت ہوگا جب محدث پر پڑھا گیا اور میں سن رہا ہوں. یہ 4 صورتیں ہوگی نا. امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں ان کا اہتمام کرنا مستحب ہے، وَلَيْسَ بِوَاجِب، واجب نہیں ہے، عند کافۃ اہل العلم، کہ ایک محدثین کے ہاں. صفحہ نمبر الکفایہ کا 294. بیٹو اب یہ اصطلاحات مقرر ہو چکی ہیں الحمدللہ. ائمہ محدثین ان کا اہتمام کیا ہے، تو ہمیں بھی اس مشہور و معروف جو قواعد بن چکے ہیں ان سیغ الادا کے الفاظ کے متعلق، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان سے وہی مراد لینی چاہیے. انشاءاللہ آگے سے ہم کل سے پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم.